तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए जिसकी मिदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, ना कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जो क़यामत तक आने वाली अवामुन्नास के लिए मिनारा नूर हैं, मिनारा हिदायत हैं। और हमारा सलाम हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जानिसार असहाब व अंसार पर कि जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके इस दीन इस्लाम को सरबुलंद व सरफराज किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। इस हफ़्ते भी बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ख़ास तौर पे गज़ा में जो ट्रम्प का रीडेवलपमेंट प्लान है उसकी डिटेल्स जब सामने आई हैं तो अंदाज़ा हुआ है कि वो इसराइल की तमन्नाओं के कितना ज़्यादा करीब है और लगभग वही प्लान है जो इसराइल पेश करना चाहता था ताकि गज़ा को वो मुस्तकिल तौर पे ऑक्यूपाई करके रखे, उस पर कब्ज़ा करके रखे और उसकी रिसोर्सेज को हटिया ले। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो जारियत अमेरिका करने चला है उसकी खिलाफ वर्जी बहुत सारे मुसलमान ममालिक कर रहे हैं। ख़ास तौर पे तुर्की और सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने भी इस बात की मुखालफत की है कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी जारियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ख़ित्ते में जो बहरान की सूरत हाल है वो कशीदा होती जा रही है, हमारे सामने कशीदा होती जा रही है और जंग किसी भी वक्त हो सकती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो तर्ज़ अमल अभी तक आया है वो इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रहा है पूरी दुनिया की पीस के लिए। अगरचे वो ये अल्फाज दूसरे ममालिक के लिए, दूसरी स्टेट्स के लिए और दूसरे रहनुमाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ख़ुद उनका तर्ज़ अमल है जो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बन चुका है। आज जुम्मे का दिन है, ख़ास तौर पे आपसे गुफ्तगू करेंगे और आपके सवालात को इंक्लूड करेंगे। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं जिन पर रब्ता करके आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कोई भी आपके सवालात हों, मसाइल हों, ज़िंदगी के सवालात हों, दीनी सवालात हों, वज़ाइफ़ हों जो पूछना चाहते हों, कोई ऐसे मसाइल हों जिनकी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मुल्क के नाम और इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं जो भी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और फॉर डेकेड्स कई सालों से वो टेलीविज़न स्क्रीन्स की जीनत हैं और हमें सआदत बख्शते हैं। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे साथ आते हैं, प्रोग्राम में शामिल होते हैं और आपकी बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई करते हैं। आप अल हिदाया इस्लामिक अकेडमी फ़ॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल के सरपरस्त भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब सैयद शहरियार दाऊद साहब की। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, एक तो जहाँ ज़ाहिर है हमारे यहाँ ख़ित्ते में परेशानियाँ हैं और बहुत सारे मसाइल पैदा होते जा रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल हैं। वहाँ पर एक मसला अभी शादी का भी चल पड़ा है, शादी की उम्र के ऊपर चल पड़ा है। इसके ऊपर हमने पिछले हफ्ते भी थोड़ी बहुत बात की थी। लेकिन नौजवानों के मसाइल यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और आपको पता है कि एक तो शादी वक्त पे नहीं होती। अगर हम अपनी सोसाइटी को वेस्टर्न दुनिया से कंपेयर करें, अमेरिकन दुनिया से कंपेयर करें तो वहाँ पर तो शादी अगर नहीं भी होती तो जो जिनसी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए आपके पास दूसरे वसाइल उन्होंने मुहैया किए हुए हैं। शादी के बगैर भी आप अपनी जिनसी ज़रूरियात वहाँ पर पूरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे इस्लामी माशरे में तो ये मुमकिन नहीं है। जिनसी ज़रूरियात को कंडीशन किया गया है निकाह के साथ। निकाह हमने मुश्किल बना दिया है, 28-28, 30-30 सालों में कर रहे हैं और अब तो ये स्टेट की तरफ से भी पाबंदी लगा दी गई है कि 18 साल से कम उम्र के लोग शादी नहीं कर सकते वरना वालिदैन को भी सज़ा मिलेगी, निकाह ख्वाह को भी सज़ा मिलेगी। ऐसी सूरत हाल में शादी और बुलूगत के दरमियान ये जो इतना बड़ा सालों का गैप हमने क्रिएट कर दिया है, इसमें जिनसी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या लाए हम अलैह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व वसल्लम। सवाल आपका बिल्कुल वैलिड और उसके ऊपर मैं जवाब बाद में दूंगा। पहले आएंगे जो हमारे रीजन में इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि जी सो कॉल्ड 56 इस्लामिक कंट्रीज एक्सक्लूडिंग ईरान, 56 जो इस्लामी ममालिक जो हैं उनमें से अक्सरियत शायद ये सोच के चुप है या पहलू तही कर रहे हैं, दामन बचा रहे हैं कि यार शिया स्टेट है, ईरान तो शिया स्टेट है, वो तो शियों की हुकूमत है। तो कोई मुझे बता दे ट्रंप कौन सी सुन्नी
बरेलवी है ट्रंप, या देवबंदी है, या अहले हदीस है, या क्या है? नेतन्याहू क्या है? क्या वो सुन्नी हैं जो हम ये सोचकर चुप हो जाएं नहीं जी हम बात नहीं कर सकते ईरान की फेवर में कि जी वो तो शिया स्टेट है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हमें यहाँ सोचना पड़ेगा। बस मैंने इशारा दे दिया है सो कॉल्ड सुन्नी मुसलमानों को कि कुछ ते बंदे दे पुत्र बन जाओ, और ख़ास तौर पे ये बेशरम बेहया हुक्मरान कहलाने वाले लिबरल लादीन मुल्हिद हुक्मरान, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, कि जिसने इस वक्त, मैं तो अभी हाल ही में आया हूं कि अरेबियन पेनिनसुला को और ख़ास तौर पे मक्का मदीना को इन्होंने बना दिया है अब पिकनिक पॉइंट एंड टूरिस्ट पॉइंट। मैं जानता हूं 2010-12 में जब हम जाया करते थे, जिन जगहों पर जाना ये शिर्क के फतवे लगाते थे, नहीं करो, ये मुकद्दस मकामात नहीं है। आज इस एक मैं ऐसी जगह देख कर आया हूं अभी नवंबर में, लेट मी कंप्लीट सर, कि जहां एक मरतबा हुजूर गुजरे थे साहबा किराम के साथ, तो एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था, तो उन्होंने फरमाया तुम में से कौन इस बकरी के बच्चे को अपने साथ ले जाना पसंद करेगा? कहा या रसूल अल्लाह, से तो बदबू आ रही है, हम इसे अपने साथ कहां ले जाए? फरमाया बिल्कुल ये दुनिया की मिसाल है। उस खास मकाम को अब बाउंड्री वॉल करके वहां बोर्ड लगा दिया गया है कि जी ये वो मकाम है जहाँ नबी ने, और लोग दीवाने वार जा रहे हैं। हालांकि वहां जाएं ना जाएं कोई सवाब गुनाह का मामला नहीं है, लेकिन अब हर पॉइंट को गारे हिरा, गारे सजदा, गारे सौर, हर मकाम को अब इन्होंने बना दिया है आमदनी का जरिया। अब वहां ये कमा रहे हैं रियाल डॉलर। तो इन लोगों के पीछे चलना हमने। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी मौजूद हैं और हमारे पास डॉक्टर जनाब हफीजुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। अब्दुल रहमान हफीज साहब जो मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले लाइव कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। सर खैरियत से हैं? जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हिना बात कर रही हूँ कमालिया से। जी बहन फरमाइएगा, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, मेरे दो सवाल है, एक तो मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है, दूसरा अपने बारे में पूछना है। जी जी फरमाइएगा। शेर अल्लामा साहब आपकी बात सुन रहे हैं। जी मेरा भाई मोहम्मद सनत का नाम है, डेट ऑफ बर्थ उसकी 2001 डेट ऑफ बर्थ है, और मुझे उसके बारे में पूछना है कि क्या उसकी शादी उसकी पसंद से होगी, और उसका नौकरी का मसला है, क्या वो उसकी नौकरी लगेगी या नहीं। नौकरी का मसला है, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ये तो फ्यूचर की बातें डिस्कस करने वाली बात हो गई। पेशेंट वही वाली बात है कि रिश्तों की बंदिश है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके जो तवीज़ हैं, तो मैं इस पर बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी का जो मानना है कहती है कि मैं किसी से जन्नत सहारा करवाऊँ या कुछ करवाऊँ, तो मैं इसलिए कॉल की कि मुझे आप बताएं कि क्या हमारे घर में कोई जादू वगैरह है या कुछ है। ठीक है, इस हवाले से अल्लामा साहब अगर आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड। जी हमारा सबसे बड़ा जादू पता है क्या? हमारा ईमान कमज़ोर है, हमें खुदा पे यकीन नहीं है। वगैरह जी मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। भाइयों क्यों नौकरियों के चक्करों में पड़ते हो? अपना काम कोई काम करने की कोशिश करो। कोई फ्रूट का ठेला लगा लो, कोई सब्जी लगा लो, कोई काम मार्केट से कोई चीज़ ली फरोख्त कर दी। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपकी विल ही नहीं है, मैंने तो जी सरकारी नौकरी लब्बेगी जो मैं करांगा ना जी, ना ऐसा ना करें। अल्लाह ने रिस्क देना है। देखो शब बारात आ रही है, ये जी उसकी पसंद की शादी होगी कि नहीं होगी? यार वो पसंद करता है, आप लोगों को समझ में आ रही है, शादी कर दो तो उसकी पसंद की शादी हो गई। अगर वो पसंद करता है ऐसी लड़की को जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, उसको प्यार मोहब्बत से समझा दो। बोला नहीं जी हमारा नहीं मैच हो रहा। अल्लाह के नबी का हुक्म है, 4 क्राइटेरियाज बताए नबी ने कि तुम पहले देखो उसकी दीनदारी, रिश्ते वाले जो लड़का या लड़की जो भी, उसका हुस्न जमाल, उसकी मालदारी, और उसके बाद उसका हसब नसब। मैं कहता हूँ तुम 3 चीज़ें छोड़ दो, उसकी दीनदारी देखो। हम ये चीज़ नहीं देखते। और कौन है? ओ जी मीर हैं तो वो जी सैयद हैं तो वो शेख हैं, फला फला। हम इन चक्करों में पड़े में। कमाता कितना? सरकारी नौकरी है, 50,000 तनख्वाह, ऊपर की आमदनी है, हाँ बस ठीक है, फिर रिश्ता कर दो। जब हमारे ये मयार हो जाएंगे तो फिर हमारे काम सीधे नहीं होने वाले। सबसे बड़ी बंदिश हमारे ऊपर यही है, हम अल्लाह उसके रसूल के अहकामात, हलाल और हराम की तमीज़ को भुला बैठे हैं। नतीजा हो रहा है अब मैं कितने वजीफे दे दूँ, कितने तावीज़ दे दूँ, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। भाई अल्लाह के सामने सजदा रोज़ करो, समी अल्लाह लिमन हमीदा को समझो। वो कह रहा है तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम ये जुमला कहते बैठते हो, जिसकी तुमने हमद की उसने तुम्हारी सुन ली। तो भाई उसने सुन ली है तो उस पर यकीन भी तो करो। बहुत खूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करना चाहूँगा। सबसे पहले लाइव कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سید نعیم شاہ میرا نام ہے. جی سید صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ فرمائیے. میرا علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے 2 دفعہ جو ہے نا وہ اپنا بزنس کیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اور میرا دونوں دفعہ جو ہے نا وہ بزنس نہیں چلا. تو ابھی میں پھر جاب کر رہا ہوں. تو مجھے کوئی تھوڑا سا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں کوئی ایسا وظیفہ پڑھوں جس کی وجہ سے میرے کام میں یا اپنے کاروبار میں برکت ہو اور بہتری ہو. دیکھیں، آپ کو ضرورت ہے ایک بہت اچھی دعا کی. 2 مرتبہ کام کیا، ممکن ہے اس کے اندر آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو. کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے انتہائی مثبت پہلو، انتہائی منفی پہلو دیکھ لیا کریں. مثبت پہلو تو یہ ہے کہ آپ کا خوب بزنس چلے گا. منفی پہلو یہ ہے کہ یار میرا بزنس نہیں چلے گا، مجھے نقصان ہو اور جائے گا. کن وجوہات کی وجہ سے نہیں چلے گا؟ اچھا، وجوہات، آپ کے والدین اگر حیات ہیں نا، سب سے پہلے آپ جائیں والدین سے معافی مانگ کے ان سے دعا کرائیں. ان سے دعا کروائیں. یہ دعا وہاں جائے گی جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. نہیں، میں جو بھی یہ سمجھتا والدین ہوں، کی میرا دعا بھی اس بات کو برکت برکات ہے. ہوتی ہے وہ آپ کے کام آئے گی. باقی کوشش کریں. ابھی اگر جاب کر رہے ہیں، ٹرائی ٹو ریسٹور اپنی دوبارہ بزنس کو بنانے کے لیے سوچیں. دیکھیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، والدین کی نافرمانی، لوگوں کے لیے برا سوچنا، کینہ. نبی نے فرمایا جو دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ بغض رکھتا ہے وہ شب برات میں بھی اس کی نہیں ہوگی مغفرت. تو آنے والی شب برات کو اگر مغفرت چاہیے، ہمیں یہ چیزیں اپنے دلوں سے نکالنی پڑیں گی. انشاءاللہ دیکھو رب راضی ہو جاتا ہے اور ہمیں رزق دیتا ہے. رزق یقین وہ تقدیر محکم ہے. ہاں، پکی تقدیر. رزق اللہ نے دینا ہے. اللہ نے زندگی موت کا اسی کے پاس اختیار ہے. آپ کی شادی بچے اللہ ہی کے اختیار میں ہے سب کچھ. تو بھائی آپ اس رب پہ ہاں. اب یہ کیا ہے مبہم، کیا ہے تقدیر. اب وہ زندگی بہت اچھی گزرے یا بہت بری گزرے وہ ہمارے اختیار میں. ہاں، ہم نے کس طرح گزارنی ہے زندگی. اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق. اگر کچھ آزمائشیں آ جائیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے چلے سکھنو پاواں ہو. تو بھائی اللہ پہ بھروسہ کر کے انشاءاللہ کریں. ذکر کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرشتوں کی تسبیح نبی نے فرمایا یہ صبح پڑھ لیا کرو فجر کے بعد ایک تسبیح 100 بار، انشاءاللہ اسے روزی میں برکت ہو جائے گی. بہت خوب. ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر عبد الرحمن حفیظ صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے ہم نوجوانوں کے مسائل کے اوپر بھی گفتگو کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتہا پسندی ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے، جو امن کی فضا کو خراب کرنے والا ایک ماحول، ٹرینڈز ہمارے معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں، جہاں انتہا پسندی اس قدر پھیل گئی ہے کہ ہم شدت پسندی کی طرف بڑھ گئے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی برے ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. ان تمام عالمین کے لیے رحمت صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، یا جسے کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے یا اسلامی دنیا کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانی دنیا کے لیے انہیں رحمت قرار دیا گیا ہے. تمام عالمین کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، اس کے باوجود ہم اتنی زیادہ پستی میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ انتہا پسندی اور شدت پسندی اختیار کر لی ہے ہم نے، اور پرامن جسے کہتے ہیں طرز عمل بالکل چھوڑ دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو واپس اپنے دین کو، اپنی جو رویے کو واپسی تبدیل کر سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق؟ جزاکم اللہ خیرہ. بہت شکریہ ولید بھائی. آپ نے جو سوال کیا ہے، ساتھ آپ نے اس کی جواب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اصل میں اسلام تو سلامتی سے ہے. جب ہم ملتے ہیں کسی کو تو پہلے السلام علیکم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. دین اسلام تو اتنا پیسفل اور سلامتی والا دین ہے کہ زندے تو زندے ہم جب قبرستان پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تم بھی سلامتی سے رہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں تو آپ نے سلامتی کا درس دیا اور ظلم و ستم کو ختم کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صنعاء یمن سے لے کے مکہ تک ایک عورت زیور سے لدی ہوئی آئے گی اور اتنا امن ہوگا کہ کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں ہوگا. سوال جو آپ نے کیا ہے کہ اتنے بہترین دین کا دعویٰ کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے آج اتنا زیادہ تشددانہ حالات میں اور فسادانہ حالات کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سر یہی ہے کہ ہم اچھے مسلمان بنیں، ہم اسلام کو پڑھیں، اسلامی تعلیمات کو پڑھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات، عبادات تو مدینہ میں آ کے فرض ہوئی نا آپ پہ اور مسلمانوں پہ. مکی دور میں اصل میں ایک اچھا انسان تیار کیا گیا عقیدے کے اعتبار سے اور باقی اعتبار سے. جب ایک انسان اچھا بن گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں جو ہی آپ آئے تو جو ہی تعلیمات آئیں تو فوراً اچھے مسلمان بھی لوگ بننا شروع ہو گئے. تو اسلامی تعلیمات جب تک ہم
اپنے تعلیمی اداروں میں اسکول کالجز میں رائج نہیں کریں گے، اسلام نہیں پڑھیں گے، تب تک تو نہیں آئے گا نا. کیونکہ اسلام جب انسان پڑھتا ہے تو اس وقت اسے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاشرے میں فساد پھیلانے کا نقصان کیا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ایک انسان کو بچانا فسادات سے اور قتل ہونے سے اور بیماری سے بچانا، کسی بھی اعتبار سے ایک انسان کی حفاظت کرنا، یہ ساری دنیا کی سارے انسانوں کی حفاظت کرنے کے برابر ہے. اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ اگر کسی ایک انسان کی جان خطرے میں ہے آپ کی وجہ سے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ ساری انسانیت کی جان آپ سے خطرے میں ہے. اور یہ تعلیمات نوجوانوں کو پڑھائی جائیں کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے خانہ کعبہ کو متوجہ کر کے فرمایا تھا کہ تو مقدس والا گھر ہے، تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا میرا، لیکن تجھے چھوڑ کے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک مسلمان کی جان محفوظ نہیں ہے. تو اسلام نے سب سے پہلے یعنی اسلامی تعلیمات اور عبادات دینے سے پہلے امن قائم کرنے کی بات کی ہے. اور مدینہ میں جب آپ علیہ السلام گئے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا سب سے پہلے وہ پیس ایگریمنٹ ہوا تھا. تو یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو اسلام کی طرف لایا جائے، تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے. ان کو ایجوکیشن تو آج کل بہت ہے، نالج ایک کلک کے اوپر اویلیبل ہے، لیکن آپ کو ایسی پرسنالٹیز نہیں ملتی، ایسے لوگ نہیں ملتے. تو علماء کرام کے قریب نوجوانوں کو لایا جائے. علماء کرام کو بھی چاہیے اس طرح کے سوشل میڈیا کو بہترین استعمال کریں. آج سوشل میڈیا کا استعمال اتنا زیادہ لوگوں نے کر دیا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ فسادات کی طرف چلے جاتے ہیں. آج ہمارا میڈیا دیکھیں نا، کرائم کو زیادہ رپورٹ کرتا ہے، اچھے کاموں کا کم رپورٹ کیا جاتا ہے. جو چیز ہائی لائٹ کی جائے گی اسی طرف نوجوان جائیں گے. تو میرا تو یہی اس میں خیال ہے کہ نوجوانوں کو تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے اور حقیقی اسلام ان کو سمجھایا جائے. بہت خوب. بہت شکر گزار ہوں عبد الرحمن حفیظ صاحب آپ کا بھی، اور شہریار داؤد صاحب آپ کا بھی. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب علامہ سید شہریار داؤد صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے لیکن ظاہر کالس آتی رہیں جس کی وجہ سے بات منقطع ہو گئی، بات جاری نہیں رہ سکی. اور وہ خاص طور پہ شادی کے حوالے سے جو آپ کچھ کمنٹس کرنا چاہ رہے تھے وہ بات جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ نے کہا کہ جو 18 سال سے پہلے نکاح نہیں ہوگا، ناجائز ہوگا اور نکاح خوان کو بھی بند کر دیں گے، یہ رائٹ ان کو دیا کس نے؟ پہلی تو بات یہ ہے نا، یہ رائٹ ان کو دیا کس نے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم عوامی اس سے آئے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کیسے لوگ آئے ہیں اور یہ ہماری جو بیچاری پارلیمنٹس وغیرہ کیا ہیں. لیکن کیا یہ اسلام مان لیتے ہیں چلو جی آپ 18 سال میں شادی کرو گے، اب بچہ بلوغت ہوئی ہے 15 سال میں، 3 سال کا یہ اس کا پیریڈ، یہ کہاں جائے گا؟ آپ اس کو کیا فیسیلیٹیشن دے رہے ہو؟ وہ تو کہتے ہیں روزے رکھو، روزے رکھو. یہ خود میں کیا بولوں، میرا منہ کھلے گا پھر آپ لوگ بولے کہ پیمرا آتی ہے جی، پی کے جو افطار کرتے ہوں تو وہ کیا روزے رکھوائیں گے جی؟ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اسلام کی بنیاد کے اوپر اس کی جڑ پہ زک لگائیں گے، حملہ کریں گے، پھر آپ کو پروٹیسٹ تو کریں گے، بھائی ہم اس کو روکیں گے تو صحیح. آپ بالکل غلط کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ یہ کر رہی ہے نا، تو گورنمنٹ کو چاہیے ہوش کے ناخن لے اور کچھ علماء کرام، صحیح علماء کرام کو اپنے پاس بٹھائے اور ان سے لیں. اچھا میں آپ کو ابو حامد محمد الغزالی، امام غزالی المعروف، وہ کہتے ہیں نکاح کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت میں نکاح کرنا فرض ہے، ایک صورت میں نکاح کرنا سنت ہے، ایک صورت میں نکاح نہ کرنا فرض ہے. شاگردوں نے پوچھا حضرت نکاح کرنا فرض کب ہے؟ فرمایا جب اس کو زنا کا اندیشہ ہو، وہ نفس سے بے قابو ہو کے زنا کی طرف جائے گا، گرل فرینڈوں کی طرف جائے گا، معاذ اللہ وہ حیا اور شرم کے سارے حدود پامال کر دے گا. فرمایا اس وقت نکاح کرنا فرض ہے. نمبر 2، جس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، وہ زنا کی طرف نہیں جاتا، لیکن وہ اگر اس وقت نکاح کرتا ہے سنت ادا کرتا ہے تو یہ سنت ہو گیا. ایک وقت آتا ہے کہ جب نکاح نہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. ساتھیوں نے پوچھا حضرت وہ کون سا؟ فرمایا جب اس کو یہ اندیشہ ہو کہ یار جب میں نکاح کرنے جاؤں گا تو میں حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھوں گا،
میں اپنے رشتہ داروں کی تمیز کھو بیٹھوں گا, میں والدین کا ادب احترام کھو بیٹھوں گا, مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ یار میرے سے اس نکاح نے کیا کیا تقاضے کیے ہیں جو اسلام کی بنیادوں کو نقصان پہنچانے والے. فرمایا ایسے موقع پر نکاح نہ کرنا فرض ہے. تو کیا کریں؟ فرمایا روزے رکھو, نفس کشی کرو. پھر بھی پوچھا, پھر فرما دے تمہیں پتہ ہے میرا یہ دور, امام غزالی کو 1050 سال ہو رہے ہیں پردہ فرمائے ہوئے کم و بیش, فرمایا میرا یہ دور نکاح نہ کرنے والا ہے. 1000 سال پہلے نکاح نہ کرنے والا دور تھا, تو آج تو بہت زیادہ نکاح نہ کرنے والا دور ہے. تو بھائی خدا کے لیے نکاح نہ کرنے کی طرف تو جا ہی نہیں سکتے ہم, ہمیں نکاح کرنا پڑے گا اور جلدی کرنا پڑے گا. اگر اپنی اولاد کو بچانا ہے, بے روی سے بچانا ہے, الحاد سے بچانا ہے, بے حیائی سے بچانا ہے, تو نکاح کو آسان کرو, زنا کو مشکل کرو. آپ نے زنا عام کر دیا, زنا آسان کر دیا, نکاح مشکل کر دیا. یہاں پر ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے نا کہ بہت جلدی عمر میں شادی کروا دیتے ہیں اور نااہل لوگوں کی بھی شادیاں کروا دیتے ہیں, پھر وہ لڑکیاں واپس اپنے گھروں میں چلے آتی ہیں, کماتے نہیں ہیں لڑکے. یہ بھی مسائل لوگ پیش کرتے ہیں. اندھے ہیں کیا لوگ؟ اندھے ہیں. ہر چیز, کپڑا بھی لینا ہوتا ہے کون سی کمپنی کا ہے, کس کا تانا بانا کیسا ہے, یہ کون سے برانڈ کا ہے, تو بچی ایویں اٹھا کے کسی کو دے دو گے, یا ایویں اپنے بیٹے کے لیے کوئی بھی الٹی سیدھی, جو بہت مالدار کی بیٹی ہے تو لے آئیں گے. اس لیے حکم فرمایا کفو دیکھو, برابری کا رشتہ کیا کرو, جو تمہاری سٹینڈرڈ ہے اسی سٹینڈرڈ کا لاؤ. یہاں تو لوگ لائیں گے بالکل غریب کی بچی, دبی رہے گی جی, دبی رہے گی. یہاں لائیں گے او بڑی نوٹ والی امریکہ کی ہے, گرین کارڈ ہولڈر ہے, چلو جی سارا پتر بھی اتنے چلا جائے گا, سن بھی بلا لے گا. یہ جب ہمارے حال ہوں گے تو رب نے خاک ہمارے اوپر رحمت کرنی ہے. خود ہم نے رحمت کا دروازے اپنے اوپر بند کر لیے, پھر کہتے ہیں جی حضرت صاحب بندش ہو گئی ہے, شادی نہیں ہو رہی بچی کی. جب اچھے رشتے آ جائے تو تم نے کون سا ہاں کر دیا تھا؟ خوب سے خوب در کی تلاش میں ہم نے وہ کیا, اب بھگ تو برداشت کرو. خوب. اچھا, جہاں پر ہم یہ مسائل ہیں نوجوانوں میں, وہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ پھر ظاہر ہے اس کا ایکسپینس بہت زیادہ ہو چکا ہے. ایک لائیو پروگرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, سب سے پہلے کال لے لیتے ہیں پھر اس کے اوپر آتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمران بات کر رہا ہوں چنیور سے. جی سر فرمائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ بس اس حوالے سے بات کرنی تھی کہ 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو, لیکن اب تک نہ صاحب اولاد نہیں. ٹھیک ہے, 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو مگر اولاد ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو انشاءاللہ آپ جائیں یار کسی ڈاکٹر کے پاس, میڈیکل چیک اپ کروائیں, میاں بیوی دونوں. اگر دونوں کی رپورٹ صحیح آ رہی ہیں تو آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ضرور کرتے رہیں. ربی حبلی من الصالحین, یہ دعا پڑھیں, اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. اسی لیے اسی طرح وہ ہے نا, ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ تو مجھے طیب اور اچھی ذریت اولاد عطا فرما. یہ 2 وظیفے کافی ہیں, آپ یہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 100 بار. بچی لڑکی پڑھے یا لڑکا پڑھے. ہمارے یہ بھی ہے نا, لڑکے تو کہتے ہیں نہیں جو بھی پڑھے گی بیچاری لڑکی پڑھے گی, وہ گھر بھی چلائے, یہ بھی کرے وہ بھی کرے. تو بھائی آپ دعا مانگیں, اور خاص طور پہ سب سے, اب تو شب برات بھی آ رہی ہے, اس کے علاوہ بھی آخری حصہ جسے تہجد کا حصہ کہتے ہیں, رات کا آخری حصہ, اس وقت اٹھ کے دعا مانگیں, ضرور قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. اور والدین اگر ہیں ان کے ہاتھ پاؤں دباؤ, ان کے ہاتھ چومو, ان سے دعا کرواؤ, ملے گا یار, کیوں نہیں ملے گا. اچھا وہ والی بات آپ نے فیسیلیٹیشن کی اور نکاح کے اوپر کی, گورنمنٹ نے ٹھیک ہے جی بل پاس کر دیا, گورنمنٹ وہ لیجسلیشن کیوں نہیں کرتی؟ میری ہاتھ جوڑ کر ارباب اقتدار سے التجا ہے کہ بھائی آپ جہیز کے اوپر لگائیں پابندی, آپ بیجا دکھاوے پہ پابندی لگائیں. آج تک بل نہیں پاس کرا سکے یہ لوگ کہ جی شادیوں پہ آتش بازی نہیں ہونی چاہیے, فائرنگ نہیں ہونی چاہیے. پکڑا کبھی آج تک؟ یہ خود ان کے حکومتی اراکین اپنے بچوں کی شادیوں پہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہم سے چھپا ہوا ہے؟ آپ سے چھپا ہوا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اپنی عمارت کے ایسے کارنامے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ جی جو ہم سے بڑا امیر کوئی ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. غریب غربا کیا بیچارے سوچیں گے, وہ مزید انگزائٹی کا اور ڈپریشن کا شکار ہوں گے. یعنی جو بے رویاں ہیں ان کے خلاف اقدام کرنے کی ضرورت ہے, ان کے خلاف بل پاس. میں آپ کو ایک بات بہت اوتھینٹسٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. ایک دور تھا ہر جگہ شیشہ بار تھے, ختم کیوں ہو گئے؟ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ کوئی صاحب آنے اقتدار میں سے کسی کا ایک کا بچہ اس نشے کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا. انہوں نے بھائی ایسا جھاڑو پھیرا, سارے بار ختم ہو گئے. کیا ضروری ہے کہ گٹکا تبھی بند ہوگا جب کسی صاحب اقتدار کے بچے کے منہ میں کینسر ہوگا؟
کیا ہمارے معاشرے کے اندر سے نشہ آئس یہ سب تب ختم ہوگا جب ان اوپر والوں کا بڑوں کا کسی کا بچہ اس میں برباد ہوگا؟ غریبوں کا بچہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اللہ کا خوف کریں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے اقتدار میں ہیں۔ یار جب ایک کال آتی ہے اوپر سے، وہی ایس ایچ او آپ کو جو ہے نا اسی وقت قاتل اور چور پکڑ کے دکھا دیتا ہے، جی اب کیوں نہیں پکڑتا؟ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ انتظار میں ہیں، ان سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال کٹ گئی۔ ان کا بھی سوال جو ہے جو بتا رہے ہیں وہ شادی کے حوالے سے ہی پوچھ رہے تھے۔ جی شادی کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ آسٹریلیا میں آپ کو پتا کیا ہوا ہے؟ فیملی سسٹم کو مضبوط اور منظم کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم نے ایک اسکیم نکالی ہے، گیٹ میرڈ، پہلا بچہ پیدا کرو گے $1,00,000، دوسرا بچہ پیدا کرو گے $70,000، تیسرا بچہ پیدا کرو گے $50,000۔ ٹرائی ٹو کریٹ بانڈنگ بٹوین یو، ایک فیملی سسٹم کو جنریٹ کیا جائے۔ یعنی ویسٹ کا تھنک ٹینک سر جوڑ کے بیٹھ گیا ہے، یار ہم کسی طرح دوبارہ سے فیملی سسٹم لے آئیں۔ یہ جو ہم نے فریڈم آف اسپیچ دی تھی نا بچوں کو، اے ابا یو ہیو نو رائٹ واٹس ایور ٹو آسک می دا پاسورڈ آف مائی موبائل، نو یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ۔ ارے واٹ از دس؟ از دس اے فریڈم آف اسپیچ؟ نو، دس از اکارڈنگ ٹو اسلام بے حیائی، بدتمیزی اور بے راہ روی کہ آپ اپنے باپ کے ماں کے سامنے بیٹی کہتی ہے اماں میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تیرے سے ڈرتی ہوں، میں ابھی ایک بات کروں گی تیری عزت ختم ہو جائے گی۔ ارے اس طرح کے بچوں کو یہ آپ نے فریڈم آف اسپیچ دی ہے؟ نہ، یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے۔ اسلام باؤنڈریز کریٹ کرتا ہے، یو شوڈ بی ان دا باؤنڈریز۔ اگر ہماری باؤنڈریز سیٹ ہیں، وی مسٹ فالو دوز۔ آپ نے بہت اچھا نقطہ پیش کیا ہے کہ فیملی کے اندر باؤنڈنگ کریٹ کرنی ہے اور وہ گھرانہ پیدا کرنا ہے جس کی اسلام تعلیمات دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ خواتین بھی جو ہے وہ دکھاوا اور دوسروں سے حسد کرنا اور پھر دوسروں کا دیکھ کر اپنے شوہر سے ضد کرنا اور ڈیمانڈز، پھر یعنی شادیوں کے اوپر ڈیمانڈز کہ ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، ان سب کو پورا کرنا، جو ظاہر ہے تمام لوگوں کے لیے، یعنی پورے پاکستان کی پاپولیشن کے لیے، تمام مردوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام ان چیزوں کو انٹرٹین کر سکیں، ان ڈیمانڈز کو میٹ کر سکیں۔ تو یہاں پر خواتین کے لیے کیا نصیحت ہے آپ کے لیے؟ کہ ایک خاتون کی کال بھی آ گئی ہے ساتھ ساتھ، وہ بھی لے لیتے ہیں تاکہ آپ اس کے اوپر جواب دیں اور پروگرام بھی پھر آپ ہی کنکلوڈ کر دیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جی، کون میرا بہن کہاں سے نام بات کر رہی نسرین ہیں؟ ہے جی بہن۔ اور میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی بہن۔ میں دوائیاں کھاتی ہوں مگر مجھے نا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے ہے کیا، بستر پہ پڑی رہتی ہوں میں۔ یہ پروگرام آپ کا چل رہا ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ میرا بھی استخارہ کر کے ذرا بتائے۔ اور دوسرے یہ میں مکان کا بیچنے کی کرتی ہوں تو دیکھنے آ جاتے ہیں تو وہ دوبارہ نہیں آتے، کہیں کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، علامہ صاحب۔ یہ مکان کے اوپر بھی میں بات کروں گا اور رشتوں کے اوپر بھی بات کروں گا۔ جی بچیوں کو دیکھنے تو آ جاتے ہیں، رشتے دیکھنے، اور پھر واپس نہیں آتے، تو کسی نے بندش تو نہیں کر دی میرا گھر بیچنے پہ، یا میرا کاروبار نہیں چل رہا، یا میری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا میرے بچے کی اولاد نہیں ہو رہی، کہیں بندش تو نہیں؟ نمبر 1، بندش کچھ نہیں ہوتی۔ آئی ریپیٹ، بندش کچھ نہیں ہوتی۔ بندش کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ کوئی آپ کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اولاد آپ کو کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں۔ بندش کا کانسیپٹ یہ ہے، یار کسی نے میرا بچہ باندھ دیا نہیں ہو رہا، یار کسی نے میرا رزق باندھ دیا، یار کسی نے مجھے بیمار کر دیا، میں چارپائی، میری بہن جیسے کہہ رہی ہیں میں چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی، میرا استخارہ کر دیں گے جی مجھے کیا ہوا ہے۔ بی بی دیکھیں، دوائی کے اندر طاقت نہیں ہے آپ کو شفا دینے کی، شفا اللہ دیتا ہے، دوائی اس کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے، کرنا چاہیے، لیکن آپ کو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہوگی کہ مجھے شفا اللہ دے گا، میں اللہ سے شفا مانگوں گی۔ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کے، پانی پہ دم کر کے آپ دوائی کھانے سے پہلے پی لیا کریں، یا دوائی اسی پانی سے پی لیا کریں۔ سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ میں آپ کو قسمیہ کہتا ہوں، قسمیہ، حلفیہ نہیں، قسمیہ کہہ رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کی لام سے ملا کر پڑھیں نا، اس طرح ایک سانس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، آمین تک ایک سانس میں پڑھیں 7 بار، اس طرح کوشش کر کے آپ پانی پہ دم کریں، واللہ باللہ تاللہ آپ کو شفا ہوگی۔
आपकी बीमारी में कमी आना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको बहुत मुजर्रब वजीफ़ा बता रहा हूँ, और ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से साबित, उन्होंने ही सहाबा कराम को बताया था कि जो इस तरह पढ़ने की एक और फजीलत बताई थी, जिस दिन क़यामत के दिन कोई अर्श अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, उस दिन इस तरह सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने वाले को अल्लाह ताला सिद्दीकीन, शुहदा और अंबिया और रसूल के साए में, उस अर्श के साए में उनके साथ में जगह अता फरमाएगा। तो ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है, इसको पढ़ें, इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपको ज़रूर शिफा होगी। और अल्लाह से मांगे डूब कर, सच्ची लगन घर ना के बिकने साथ। पर भी बता दिया, घर ना बिकने पर, जी, घर ना बिकने पर, घर ना बिकने के लिए आप अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ भी करें एक तो, और सूरह कहफ की आयत नंबर 10 का आखिरी हिस्सा है, रब्बना आतिना मिन लदुनका, रब्बना आतिना मिन लदुनका रब्बना आतिना रहमतन व हय्य लना वहय्य लना मिन अमरिना रशदा, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्य लना मिन अमरिना रशदा, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्य लना मिन अमरिना रशदा। ए अल्लाह तू हमारे लिए रहमत कर दे और इस काम में हमारे लिए रास्ता निकाल दे, रुश्द हमें हिदायत अता फरमा दे। इंशाल्लाह 133 टाइम्स ये आयत पढ़ें, सूरह काफ की 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा, इंशाल्लाह 133 टाइम्स पढ़ के हाथ उठा के दुआ मांगे, अल्लाह ताला आपका घर इंशाल्लाह, इसमें बेचने में अगर आपके लिए बेहतरी होगी तो अल्लाह ताला वो बिकवा देगा। हो सकता है इसमें बेचने में बेहतरी ना हो सकता है जो रिश्ता नहीं आया आके चला गया उसमें बेहतरी ना हो। ये पॉजिटिव सोच है ना, हो सकता है इसमें भला नहीं था तभी तो नहीं हुआ। वैसे बहुत ही खूबसूरत आपकी तरफ से पैगाम जो लोगों के लिए रहा है, आजकल जो अपनी घर गृहस्थी निभाना चाहते हैं और अपने घर के मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें मर्द और औरत को दोनों को कोशिश करने की ज़रूरत है, और हसद, दिखावा, इन तमाम चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरों को देखकर खुद जलते रहेंगे तो ये आप अपने लिए खुद मसाइल क्रिएट कर लेंगे। और ज़ाहिर है हर शख्स आर्ग्यूबली, स्टैटिस्टिकली, यानी एज अ फैक्ट ऑन द ग्राउंड, हर शख्स इस काबिल नहीं हो सकता कि वो दूसरे मर्द की तरह उन तमाम फैसिलिटीज़ को फराहम कर सके जिस तरह से फॉर एग्जांपल किसी और मर्द ने अपनी बीवी के लिए फराहम किए, क्योंकि पाकिस्तान में 50% से ज़ायद लोग जो गुर्बत की शरह है उससे नीचे रहते हैं। तो कैसे मुमकिन है कि हम ऐसे क्राइटेरिया सेट कर दें, और अगर हमें देखना भी है तो हम अपने से नीचे लोगों को देखें। यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। इससे हम अपनी ज़िंदगी भी बेहतर गुजारेंगे और हमारे दिल में जो तनाव और बेचैनी है उसका भी खात्मा हो जाएगा। एक छोटा सा जुमला ऐड कर दूं, खुदा के लिए ड्रामे देखकर, जो हमारे यहाँ ड्रामे आते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, वो देखकर अपनी ज़िंदगी का मेयार मुरतब करें, कायम करें। वो सिर्फ ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लामा साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। नाज़रीन, फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान वली शेख को दीजिए इजाज़त।